سب سے پہلے جو ایک انسانی ہمدردی کا پہلو سامنے آیا ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت سے متعلق ہے۔ ان کے وکیل سلمان صفدر اور ان کی بہنوں کی جانب سے یہ ایک انتہائی سنگین دعویٰ سامنے آیا ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی 85% تک متاثر ہو چکی ہے۔ صورتحال اتنی خراب بتائی گئی ہے کہ ان کی بہنوں نے پارٹی قیادت سے کھلے عام مطالبہ کر دیا کہ بھائی اگر آپ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے کی سکت نہیں رکھتے تو کم از کم اٹک پل پر ہی سڑک بلاک کر کے ان کے طبی معائنے کے لیے کوئی آواز تو اٹھائیں۔ جب سلمان صفدر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے مقدمات قانونی طور پر کمزور پڑ رہے ہیں، جیل کے اندر دباؤ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بالکل، مقدمات تو ختم ہو رہے ہیں ان کے۔ یہ دراصل قید تنہائی کی اس مکینیات کو ظاہر کرتا ہے جو دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہے۔ قید تنہائی کا مقصد محض جسمانی طور پر انسان کو محدود کرنا نہیں ہوتا، یعنی یہ حسی محرومی پیدا کر کے انسان کو نفسیاتی طور پر توڑنے کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھنے کا مقصد بظاہر یہی نظر آتا ہے۔ ہم ماضی پر نظر دوڑائیں تو چاہے آصف علی زرداری ہوں یا نواز شریف، جب ان کی صحت کا مسئلہ آیا ہسپتالوں کا رخ کیا گیا، مطلب پلیٹلیٹس گرنے کی بنیاد پر بیرون ملک سفر تک کی اجازت مل گئی۔ بالکل ملی تھی۔ لیکن عمران خان بظاہر طبی بنیادوں پر ریلیف مانگنے سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ خیر، مجھے یہاں جو چیز شدید کنفیوز کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی صحت واقعی اس حد تک گر چکی ہے اور یعنی شطرنج کے کھیل میں بادشاہ کو براہ راست خطرہ لاحق ہے، تو پھر پارٹی کی قیادت نے خیر سگالی کے نام پر راولپنڈی کا جلسہ کیوں ملتوی کیا؟ یہ تضاد تو سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا، یہ محض ایک سطحی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک خلیج ہے۔ باہر موجود جو قیادت ہے وہ ریاستی دباؤ، اپنے سیاسی کیریئر کے تحفظ اور زمینی حقائق کے درمیان ایک توازن تلاش کر رہی ہے۔ مطلب وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ جی بالکل۔ جنید اکبر نے یہ کہہ کر جلسہ ملتوی کیا کہ یہ ریاست اور امن کی وسیع تر خاطر کیا گیا ہے، لیکن اس کے جواب میں انہیں اپنے لیڈر سے معمول کی ملاقات تک کی اجازت نہیں ملی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی بھی مرکزی رہنما منظر سے ہٹ جاتا ہے تو باہر کا تنظیمی ڈھانچہ کیسے اپنے ہی فیصلوں میں الجھ جاتا ہے۔ ہاں، اور اس میں ایک اور بڑا دلچسپ پہلو بھی ہے۔ اس صحت کے بحران پر صرف پارٹی کے حامی بات نہیں کر رہے۔ صحافی منیب فاروق، جنہیں عام طور پر حکومتی بیانیے کے قریب سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایک سخت انتباہ کیا ہے کہ حکومت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ دیکھیں نا، منیب فاروق کا یہ بیان دراصل ریاستی اقتدار کی حقیقت پسندی کا اعتراف ہے۔ انہیں بخوبی معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ انتقام کے دائروں میں گھومتی ہے۔ بالکل گھومتی ہے، ہم نے دیکھا ہے یہ سب۔ تو جب انسانی حقوق یا صحت جیسے معاملات سامنے آتے ہیں تو نظام کے اندر موجود تجربہ کار لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر آج بنیادی حقوق کی یہ لکیر عبور ہو گئی تو کل اقتدار بدلنے پر یہی ان کے گلے کا پھندا بھی بن سکتی ہے۔ یہ خوف ہی ریاست کو تھوڑا بہت توازن پر مجبور کرتا ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے۔ خیر، یہ جو اندرونی خلفشار ہے یہ صرف جلسے ملتوی کرنے تک تو محدود نہیں ہے نا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک عجیب قسم کا ابہام چل رہا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن نے حال ہی میں ایک چونکا دینے والا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ بھارت کے ممکنہ حملے کے خطرے کے پیش نظر سب حکومت کا ساتھ دیں، اور یہ بھی کہ وہ 3 سے 4 ماہ میں جیل سے باہر آ جائیں گے۔ سچ کہوں تو مجھے تو یہ بات بہت مانوس سی لگ رہی ہے۔ وہ اس لیے مانوس لگ رہی ہے کیونکہ یہ کوئی نئی تکنیک تھوڑی ہے۔ اگر ہم تقریباً 2 سال پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی نے کیلیفورنیا میں بالکل اسی قسم کے جوش و جذبے کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب بس چند ہفتوں میں رہا ہو رہے ہیں۔ اوہو، ہاں، یاد آیا مجھے۔ دیکھیں نا، بقا کی شدید جدوجہد میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں انہیں اپنے کارکنوں کو متحرک رکھنے کے لیے ایک مستقل امید درکار ہوتی ہے۔ اسے آپ ایک پولیٹیکل لائف سپورٹ سسٹم سمجھ لیں۔ جب تک یہ تاثر رہے کہ اندر خانے کوئی ڈیل ہو چکی ہے تو کارکن مایوس نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح کہا، لیکن ایک طرف تو یہ نظریاتی قربانیوں اور امید کا بیانیہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا سے ایک ایسی خبر آتی ہے جو اس سارے بیانیے کو زمین پر لا پٹکتی ہے۔ جی، وہ بینک آف خیبر والی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، بینک آف خیبر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے شاہد خٹک نامی ایک ایم پی اے کو نامزد کیا گیا ہے، جن کا بینکنگ، معاشیات یا مالیاتی امور کا مطلب دور دور تک کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ حد ہو گئی ویسے۔ اگر نظریاتی اصول اتنی سخت ہیں تو ایک اہم مالیاتی ادارے کی باغ ڈور ایک ناتجربہ کار شخص کو کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ دراصل اقربا پروری کی وہ شکل ہے جسے ہم عام طور پر صرف کرپشن سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کا جو باطنی میکینزم ہے وہ بہت گہرا ہے۔ جب کوئی جماعت شدید ریاستی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اور عہدے کم پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے وفاداروں کو جوڑے رکھنے کے لیے ایسے اداروں کا سہارا لیتی ہے۔ تو یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ محض کسی ایک شخص کی سفارش کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ گلو ہے یا گوند ہے جو اس ٹوٹتی ہوئی پارٹی کو جوڑے رکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے، اور یہیں پر آ کر ریاستی ادارے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قواعد انتہائی واضح ہیں کہ بورڈ ارکان کا مالیاتی تجربہ لازمی ہے، لیکن جب سیاسی بقا کو میرٹ پر ترجیح دی جانے لگے تو اصولوں کی قربانی سب سے پہلے دی جاتی ہے۔ اور مطلب اربوں خربوں کے قرضوں کے فیصلے ایسے لوگ کریں گے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ تباہی ہے۔ خیر، اب ذرا تصور کریں،
ایک طرف ہمارا یہ اندرونی حال ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، اور دوسری طرف ہم خود کو عالمی سفارتکاری کا مرکز سمجھتے ہیں۔ وہ عالمی سیاست والی بات۔ ہاں، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک حالیہ انٹرویو سامنے آیا ہے۔ فاکس نیوز پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو چکی ہے، اور میں یہ سن کر واقعی حیران ہوں کہ محض اس ایک بیان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں 15 دن کے اندر $6 ٹریلین کا اضافہ ہو گیا۔ جی ایسا ہی ہوا۔ تیل کی قیمتیں گر گئیں، آبنائے ہارموز سے 24 بحری جہاز دوبارہ گزرنے لگے۔ ایک منٹ، کیا مارکیٹ واقعی اتنی حساس ہے کہ ایک صدارتی امیدوار کے ایک انٹرویو سے $6 ٹریلین کا چھلانگ لگا دے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس معاشی میکینزم ہوتا ہے، یا یہ بس ہوائی باتیں ہیں؟ نہیں، یہ رد عمل بالکل حقیقی ہے، اور اس کی وجہ آبنائے ہارموز کی انتہائی حساس جغرافیائی اہمیت ہے۔ دیکھیں، آبنائے ہارموز دنیا میں تیل اور گیس کی ترسیل کا سب سے اہم اور تنگ ترین آبی راستہ ہے۔ یہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے، سمجھ لیں۔ بالکل ہے۔ جب بھی وہاں کشیدگی بڑھتی ہے نا، تو سب سے پہلے میری ٹائم انشورنس یعنی بحری جہازوں کی انشورنس کا پریمیم آسمان پر چلا جاتا ہے۔ جہاز رانی کی کمپنیاں اپنے روٹ تبدیل کرتی ہیں، جس سے پوری دنیا کی سپلائی چین متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف تیل کی چند بیرل قیمتوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انشورنس، لاجسٹکس اور جہاز رانی کا وہ جال ہے جو پوری دنیا کی رسد کو کنٹرول کر رہا ہے۔ 100%۔ اور مالیاتی منڈیاں کبھی بھی موجودہ حالات پر نہیں چلتی، وہ مستقبل کے اندیشوں پر چلتی ہیں۔ ٹرمپ کے بیان نے دراصل مارکیٹ سے بے یقینی کے عنصر کو ختم کیا۔ بڑے سرمایہ کاروں کے جو الگورتھم ہیں، وہ جیو پولیٹیکل استحکام کا اشارہ ملتے ہی خودکار طریقے سے سرمایہ کاری بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو $6 ٹریلین کا اضافہ تھا، یہ اسی اعتماد کی بحالی تھی۔ کیا بات کر رہی ہیں، واقعی جدید جنگیں اب میدانوں میں نہیں بلکہ اسٹاک انڈیکس پر لڑی جاتی ہیں۔ یہ بہت حیران کن ہے۔ خیر، اب ذرا اسی عالمی بساط کو موڑ کر پاکستان کی طرف لاتے ہیں۔ جی بتائیں۔ ٹرمپ نے مبینہ طور پر یہ بھی کہا کہ وہ مستقبل کے کسی بھی مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیح دیں گے، کیونکہ وہاں کی عسکری قیادت بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور اس کی تصدیق امریکی سفیر نے بھی کی۔ انہوں نے صحافی طلعت حسین کے پروگرام میں بتایا کہ صدر ٹرمپ نے انہیں پہلے واپس امریکہ بلایا اور پھر محض 37 منٹ بعد فون کر کے کہا کہ پاکستان میں ہی رکھیں۔ مذاکرات کے لیے؟ ہاں، کہ شاید اہم مذاکرات وہیں ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے، دنیا میں دوحہ، ویانا، استنبول جیسے شاندار اور غیر جانبدار مقامات موجود ہیں، تو اچانک پاکستان کا انتخاب کیوں؟ کیا یہ واقعی ہماری کوئی تاریخی سفارتی کامیابی ہے؟ دیکھیں، اسے کسی سفارتی کامیابی کا نام دینے کے بجائے عالمی طاقتوں کی خالص اسٹریٹجک ضرورت سمجھنا چاہیے۔ امریکہ جب مذاکرات کے لیے مقام چنتا ہے تو وہ مہمان نوازی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ متعلقہ فریقین پر سب سے زیادہ عملی دباؤ کون سا ملک ڈال سکتا ہے۔ مطلب ہم ان کے کام آ سکتے ہیں؟ بالکل۔ افغانستان اور ایران کے حوالے سے جو جغرافیائی جڑت پاکستان کے پاس ہے، وہ نہ ویانا کے پاس ہے اور نہ استنبول کے پاس۔ یہ دراصل وہ مرحلہ ہے جہاں امریکہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کی پوزیشن کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک خالصتاً لین دین کا رشتہ ہے۔ لین دین کا رشتہ، یہ بات کافی فکر اندیز ہے، لیکن ایک ملک جو اربوں ڈالر کے ان عالمی مذاکرات کی میزبانی کا خواب دیکھ رہا ہے، ذرا اس کے ریاستی اداروں کا اپنا اندرونی حال تو دیکھیں۔ یہاں سے تو مجھے لگتا ہے کوئی ڈارک کامیڈی فلم شروع ہو گئی ہے۔ آپ شہباز شریف والے ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں نا، مطلب وزیر اعظم کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بیان جاری ہوتا ہے جس کے بالکل اوپر باقاعدہ لکھا رہ جاتا ہے ڈرافٹ برائے پاکستانی وزیر اعظم، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صحافی ابصار عالم اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ جی، وہ کہہ رہے تھے کہ کسی ہینڈلر کی غلطی تھی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کم پڑھے لکھے ہینڈلر کی غلطی ہے جسے وزیر اعظم مبینہ طور پر پہلوان کہتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی گلی محلے کا اکاؤنٹ تھوڑی ہے، ایک ایٹمی ملک کے چیف ایگزیکٹو کا پلیٹ فارم ہے۔ اور یہی وہ تضاد ہے جس پر رویا یا ہنسا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ اس واقعے کو صرف ایک نام نہاد پہلوان کی نااہلی قرار دے دیتے ہیں تو اصل خرابی پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جو ایک مضبوط بیوروکریٹک طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، وہ کہاں ہے؟ بالکل، وہ ڈرافٹ کس نے تیار کیا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ جی، کیا کسی ادارے نے یہ زحمت نہیں کی کہ دنیا کے سامنے کیا موقف جا رہا ہے؟ یہ اس انتہا درجے کے ادارہ جاتی زوال کی نشاندہی کرتا ہے جہاں سفارتی تقاضوں کی کوئی سمجھ ہی موجود نہیں۔ اور یہ عدم سنجیدگی صرف بیانات تک تو محدود نہیں، باقاعدہ پالیسیوں میں نظر آتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو عجیب سا منصوبہ دیکھ لیں، کہتے ہیں اسلام آباد کی کچی آبادیوں کو گرا کر وہاں مارگلا ہلز میں مینہٹن جیسے ہوٹل بنائیں گے۔ عوام کا اتنا شدید رد عمل آیا، پولیس کی گاڑیاں تک جلا دی گئیں۔ اور ایسٹولا آئلینڈ کے بارے میں بھی ان کا بیان تھا۔ ہاں، کہ وہاں ایسے ریزورٹ بنیں گے کہ لوگ مالدیپ بھول جائیں گے۔ مطلب یہ کس قسم کی ترقی ہے؟ یہ غلط ہے۔ یہ معاشی استحصال کا وہ استعماری ماڈل ہے جہاں صرف ریئل اسٹیٹ کو ہی معیشت سمجھ لیا گیا ہے۔ ریاست جب پیداواری صلاحیت کے بجائے صرف زمینوں کی خرید و فروخت پر چلے گی تو یہی ہوگا۔ مارگلا ہلز تو ایک انتہائی حساس ماحولیاتی زون ہے۔ بالکل، وہاں درخت کاٹ کر کنکریٹ کھڑا کرنا تو خودکشی ہے۔ اور استولا آئلینڈ بھی ایک انتہائی اہم قدرتی جزیرہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فیصلہ ساز اشرافیہ کو ترقی کا کوئی اور تصور آتا ہی نہیں ہے۔
सिवाय इसके कि गरीबों को बुलडोज करो और अशराफिया के लिए इमारतें बनाओ। और जब सब कुछ सिर्फ अशराफिया के लिए हो रहा हो तो फिर निचली सतह पर जो तबाही आती है वो क्वेटा कस्टम वाले वाकये से नजर आती है। मतलब हद हो गई। 688 किलोग्राम खालिस चांदी जिसकी मालियत करोड़ों में है कस्टम की निगरानी में सफर करती है और जब गोदाम में पहुंचती है तो लोहे और शीशे के बिस्कुटों में तब्दील हो चुकी होती है। ये तो वाकई एक हैरान कुन वाकया था। ये तो मुझे बाकायदा एक रिवर्स एटीएम लगता है। मतलब निजाम को इस महारत से डिजाइन किया गया है कि आप करप्शन का पिन कोड डालें और रियासत के असासे आपकी जेब में। आपने बहुत दुरुस्त तशबीह दी है। जब हम इसका बगौर जायजा लेते हैं तो ये वाज़ेह होता है कि ये किसी एक अदना एहलकार का काम नहीं हो सकता। इतनी बड़ी वारदात के लिए पूरी एक मजबूत चेन दरकार होती है। निगरान, एहलकार, ट्रांसपोर्ट वाले, सबकी मिली भगत। बिल्कुल, सब मिले हुए हैं। और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब एहतसाब का निजाम मफलूज हो जाए। जब निचले दर्जे का एहलकार ये देखता है कि ऊपर वाले खुद कानून तोड़ रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, तो वो भी बेखौफ होकर रियासती वसाइल को नोचना शुरू कर देता है। ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, चाहे बगैर मेरिट के बैंक का डायरेक्टर लगाना हो या फिर चांदी उड़ाना हो। बिल्कुल सही। तो आज हमने इक़्तिदार की उन अंधेरी राहदारियों में कैद, तन्हाई की अज़ियतों और सियासी बयानिए के तज़ादात से लेकर आलमी मईशत की उन ताकतवर लहरों का जायज़ा लिया। हमने देखा कि हम आलमी ताकतों के साथ एक नई सफारती बिसात तो सजाना चाहते हैं, मगर हमारा अपना निज़ाम इस कदर खस्ता हाल है कि न ट्विटर अकाउंट संभल रहा है और न ही कस्टम के गोदाम महफूज हैं। और इन तमाम हकाइक को जब हम एक साथ रखते हैं तो नतीजा वाज़ेह हो जाता है कि अंदरूनी इस्तेहकाम और शफाफियत के बगैर कोई भी मुल्क बैनुल अक़वामी सतह पर वक़ार पैदा नहीं कर सकता। जब तक बुनियाद खोखली है, आप आलमी बिसात पर महज एक मोहरा ही रहेंगे। और इसी मकाम पर एक ऐसा हतमी सवाल जन्म लेता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इन तमाम हालात को सामने रखते हुए क्या ये तल्ख हकीकत नहीं कि आज के इस जदीद दौर में खरबों डॉलर के माशी फैसले और आलमी सफारतकारी तो महज एक फ़ोन कॉल से सेकंडों में सुलझ जाती है, लेकिन हमारी अपनी मकामी सतह पर बुनियादी इंसानी हुकूक, सच्चाई और एहतिसाब का निज़ाम कायम होने में शायद पूरी एक सदी भी कम पड़ जाए। खैर, इस सवाल का जवाब तलाश करना हम सबका इम्तिहान है। आज के इस तफसीली जायजे में बस इतना ही। अगले मौजू तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।